بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ سب سے پہلے میں ان سال ہمارے حجاج کرام اور حجین صاحبان کا شاندار استقبال کرنے والی بینر پر پیچھے 2 تنظیموں کے نام لکھے ہوئے ہیں، ان تنظیموں کے ذمہ دار حضرات اور ممبران حضرات اور خاص طور پر ہمارے حافظ عبدالکبیر صاحب اور ہمارے نعیم صاحب، اللہ تبارک کی میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہر سال جب حجاج کرام جا رہے ہوتے ہیں تو جانے کی پوری فکر اس طور پر کرتے ہیں کہ وہ یہاں سے حج اور عمرہ سیکھ کر جائیں، اس لیے کہ سیکھ کر جب کوئی عمل کیا جاتا ہے تو وہ عمل جاندار ہوتا ہے، وزنی ہوتا ہے اور وہ اس عمل کے اندر کرنے میں جی لگتا ہے، پھر کسی سے پوچھنے کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر جب حجاج کرام آ جاتے ہیں تو آنے والوں کا استقبال اس طور پر کیا جاتا ہے کہ حجاج کرام مردوں میں ہوں یا عورتوں میں ہوں، جو بھی آئے ہیں، سچی بات تو یہ ہے کہ وہ اعمال کے اعتبار سے کوڑا کاغذ لے کے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پچھلی تمام خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، اب ایک نیا موقع، نئی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ بالکل سادہ کاغذ ہے، اب اس میں جو ہم لکھیں گے وہ لکھا جائے گا، پچھلے تمام بھول چوک نافرمانی خطاؤں کو اللہ نے معاف کر دیا، اب موقع پھر دیا ہے۔ تو ابھی اگر میں یوں کہوں کہ حجاج کرام جو آئے ہیں وہ گناہوں سے پاک ہو کر آئے ہیں، ہماری حجین صاحبہ جو آئی ہیں وہ گناہوں سے پاک ہیں، ایسے موقع پر اگر وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے جس کے لیے بھی دعا کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ ہمارے حضرات اس لیے استقبال کرتے ہیں کہ حاجیوں کو الوداع کہا تھا تو اب بلا کر حاجیوں سے دعا بھی لے لیں۔ تو آج کا یہ پروگرام خاص طور پر اس لیے رکھا جاتا ہے اور ہر سال ہوتا ہے۔ میں اپنے حاجی صاحبان اور حجن صاحبہ سے کہتے ہیں کہ آپ وہ خوش نصیب حضرات ہیں جن کی فکروں کو، جن کی دعاؤں کو، جن کی تمناؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعاؤں کو قبول کیا، اور وہ تمام چیزیں جو کتابوں میں دیکھی، سوشل میڈیا پہ دیکھی، کیمروں میں دیکھی، پکچرز میں دیکھی، لیکن اللہ نے آپ کی اندر سچی تڑپ تھی تو اللہ نے حقیقت میں وہ ساری چیزیں آپ کو دکھا دی۔ آپ نے خانہ کعبہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور ہو سکتا ہے آپ نے خانہ کعبہ پر ہاتھ بھی رکھا ہو، اور جہاں پر خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، وہ جو ایک دہلیز ہے،
وہاں سے چمٹی بھی ہوں اور وہاں پر دعا بھی کی ہو، وہ دہلیز وہ ہے، وہ جگہ وہ ہے جہاں پر میرے آقا چمٹ چمٹ کر اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام رو رو کر چمٹ چمٹ کر دعائیں مانگتے تھے۔ ہو سکتا ہے آپ کے یہ ہاتھ اس جگہ پر بھی لگے ہو جہاں پر میرے آقا نے ہاتھ رکھا ہو سکتا ہے کہ آپ کے قدم اس جگہ پر پڑے ہوں جہاں پر میرے آقا کے قدم مبارک پڑے ہوں۔ آپ جدھر سے نکلے ہوں گے ضرور وہاں سے ہمارے آقا اپنے زمانے میں نکلے ہوں گے، تو تھوڑی دیر کے لیے خیال کریے کہ آپ ان راہوں سے گزرے، ان جگہوں پر آپ چلے جہاں پر میرے آقا امام الانبیاء فخر دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں، جہاں پر بیٹھے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ بھی وہاں پر بیٹھے ہوں، حجر اسود کے پاس آپ پیچھے عمرہ طواف کرنے کے بعد ہو سکتا ہے خانہ کعبہ کو آپ دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوں، یا 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہوں۔ نماز پڑھ کر آپ جی چاہ رہا ہوگا خانہ کعبہ کو ان آنکھوں سے جی بھر کے دیکھ لیں، اب آپ بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے یہ وہ جگہ ہو جہاں میرے آقا بیٹھے ہوں۔ ایسا مقام و مرتبہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، تو کم سے کم اس کا یہ لحاظ ضرور ہونا چاہیے کہ آپ ایسے دیار سے واپس آ گئے جو دیار اللہ کا گھر اور امام الانبیاء فخر دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیار، آپ وہاں سے ہو کر آئے ہیں۔ تو اب آپ کو اپنا بھی خیال رکھنا ہے، وہاں سے ہو کر آنے کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ان آنکھوں سے خانہ کعبہ دیکھا ہے، ان آنکھوں سے آپ نے گنبد خضرا کو دیکھا ہے، ان آنکھوں سے آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر کی جالیوں کو دیکھا ہے، ان آنکھوں سے آپ نے جنت کی کیاری کو دیکھا ہے۔ آپ نے ہو سکتا ہے وہاں پر پہنچ کر 2 رکعت نماز بھی ادا کی ہو۔ کیا مقام اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، آپ کی دعاؤں پر، آپ کی طرف پر اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اب آپ اپنے مقام پر آ گئے ہیں، تو آپ اس منظر کو، جو چیزیں، جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، ان نعمتوں کو نظر انداز نہ کر کے اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کا زیادہ تر وقت اللہ کے شکر میں گزر رہا ہو، اللہ کو یاد کرنے میں گزر رہا ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنے میں گزر رہا ہو۔ اس لیے قرآن مجید میں صاف طور پر یہ اعلان فرما دیا گیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہرگز اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ یعنی اللہ کا ارشاد ہے کہ جو نعمتیں تم کو ملی ہیں ان نعمتوں پر، اور یہ جملہ اس کے اندر تاکید در تاکید ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں ضرور اور بضرور اس کے اندر اضافہ کروں گا۔ یعنی جتنا شکر آپ کی زبان پر آئے گا، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات پر اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے، جتنی انکساری آپ کے اندر آئے گی اتنے ہی آپ اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے، اور جب اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کرتا رہے گا۔ ہرگز اپنے دل کے اندر یہ بات نہ پیدا کرے کہ میں حاجی ہو گیا، میں وہاں ہو آیا، نہیں، آپ کے اندر انکساری رہے، عاجزی رہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ جیسے ایک صاحب نے بتایا کہ ایک صاحب ان سے ملنے کے لیے آئے، ان کو یہ نہیں پتا تھا یہ حج کر کے آئے ہیں، تو بات چیت ہوئی، وہ ان کو زیادہ پہچانتے بھی نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں آپ کا نام کچھ بھول گیا ہوں، آپ اپنا نام بتا دیں۔ تو انہوں نے کہا حاجی فلاں۔ تو فوری طور پر ان کو یہ احساس ہوا
کہ اچھا یہ حج کر کے آئے ہیں، تو انہوں نے ان کی اصلاح کرنے کے لیے بات کہی کہ بھائی میرا نام بھی ہے، تو انہوں نے اپنا نام بتایا، نمازی فلاں۔ تو وہ کہنے لگے یہ کیا؟ کہنے بھائی میں 5 وقت اللہ کے گھر جاتا ہوں، وہ برابر جاتا ہوں، آپ تو ایک مرتبہ حج کرنے گئے تو آپ نے اپنے نام کے اس شروع میں حاجی لگا دیا، میں تو روز جا رہا ہوں 5 مرتبہ، تو کیا مجھے حق حاصل نہیں ہے کہ میں نمازی لگاؤں؟ اس لیے کہ حاجی لگانے سے کوئی بہت بڑا مرتبہ حاصل نہیں ہو جاتا ہے، دوسرے اگر اس کا استعمال کر رہے ہیں یہ ان کا اکرام ہے آپ کے لیے، اور آپ کی وہ عزت کر رہے ہیں، لیکن آپ کبھی بھی اپنے نام کے شروع میں اپنے ہاتھ سے کبھی اس نام کو نہ لکھیں، اس لیے کہ آپ نے حج اللہ کے لیے کیا ہے، آپ نے یہ سفر اللہ کے لیے کیا ہے، آپ نے یہ مشقتیں اور تکلیفیں اللہ کے لیے برداشت کی ہیں، آپ کو چاہیے کہ اللہ سے اس کا صلہ لینا ہے، اللہ سے اس کا بدلہ لینا ہے۔ اور مزید ایک بات کہہ کر میں اپنی بات آپ سے رخصت ہوتا ہوں کہ اللہ کے اس انعام پر، جیسا کہ ہمارے نعیم صاحب نے بتایا تھا کہ بھائی دیکھیے اب ہم اپنے وطن پر آ گئے ہیں، ہماری اپنی گھر کی زندگی ہے، اور اللہ کو یاد کرنے کے لیے سب سے بہترین عمل، اللہ کو بار بار یاد کرنے کے لیے ہم کو قرآن کے مطابق ایک عمل دیا گیا ہے، اور یہ بات کہی گئی ہے اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے۔ تو ہماری نمازوں کا اہتمام فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بڑھ جانا چاہیے، دیگر اور جو نمازیں ہیں، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، اور کسی حد تک تہجد بھی اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دے تو تہجد کی بھی 2 رکعتیں اور 4 رکعت پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ جب ہم اس طرح سے اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائیں گے، اسی لیے یہ بات فرمائی جاتی ہے، بار بار کہی جاتی ہے کہ حج ہمارا قبول ہوا یا نہیں ہوا، اس کی پہچان کیا ہوگی؟ ہم اتنا سفر کر کے آئے ہیں، اب ہم یہاں تو آ گئے، اب ہم کیسے پتہ لگائیں کہ میرا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ فرمایا گیا کہ صرف ایک بات دیکھ لو، حاجی حج سے واپس آنے کے بعد اگر اللہ کی محبت اس کے اندر بڑھ گئی ہے، اطاعت کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے، اور اللہ کے احکامات پر چل رہا ہے، اللہ کا مطیع فرما بردار بن گیا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ اگر کچھ کوتاہی ہو رہی ہے تو فکر کی ضرورت ہے، دعا کی ضرورت ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو رکاوٹ ہے وہ رکاوٹ دور ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اپنا مقبول بندہ بنا لے۔ بہرحال آپ حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اس بات پر خوش نصیب ہیں کہ ہزاروں لوگ ارادے کرتے ہیں، ہمتیں کرتے ہیں، پیسہ ہوتا ہے، لیکن اس وہاں کا سفر نہیں کر پاتے ہیں۔ ہم لوگ ایسے کئی لوگوں کو جانتے ہیں کہ وہ اکیلے نہیں، پورے خاندان کو لے کر جا کر حج کر سکتے ہیں، لیکن نہ وہ گئے نہ ان کے گھر کا کوئی گیا۔ یہ تو اللہ کی توفیق پر ہوتا ہے، اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ گئے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریے اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جانے کو قبول فرمائے، اور جو کچھ آپ وہاں سے لے کر آئے ہیں اس کو اپنے لوگوں میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔